وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ ایسے صادق القول لوگوں کے دوست بہت کم ہوتے ہیں، مگر جو ہوتے ہیں وہ پھر انہی کی طرح پر اخلاص اور قابل بھروسہ مانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ہمدرد دوست نے اس سے کہا، ہر انسان کی زندگی میں اچھا اور برا وقت ضرور آتا ہے۔ آج کل تم جن حالات سے گزر رہے ہو وہ کافی تکلیف دہ اور تشویشناک ہیں۔ اگرچہ میں بڑے پیمانے پر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ایک مفید مشورہ ضرور دے سکتا ہوں۔ تم میری نظر میں ایک صاحب رائے شخص ہو۔ اس نے دوست سے کہا، ایک درست مشورے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کرنا چاہوں گا۔ میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں۔ اس کے دوست نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اس بزرگ سے جا کر ملو، مجھے یقین ہے وہ تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دے گا۔ یار، ہمارے ہاں یہ شعبہ حد سے زیادہ بدنام ہو چکا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ ادھر دیکھو، کوئی نہ کوئی آستانہ کھلا ہوا ہے جہاں پر دنیا کے ہر مسئلے کو گارنٹی کے ساتھ حل کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ تم غلط سمجھے میرے دوست، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں کسی ڈونگی کے آستانے والوں اور ڈبہ پیروں میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا۔ یہ درست ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کی طرح روحانیت کے معاملے میں بھی 2 نمبر کے لوگوں کی کمی نہیں، جو اپنی نفسیاتی خواہشات اور مال و زر کے حصول کے خاطر لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں اصلی اللہ کے دوست موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے۔ دوست نے مذکور اللہ والے کی اتنی تعریف کی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ آئندہ روز وہ اپنے دوست کے ساتھ اس بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ شہر کے صاف ستھرے علاقے میں بنا ہوا ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ ان صاحب نے اپنے پاس آنے والے افراد سے ملاقات کے لیے ایک کمرہ مختص کر رکھا تھا۔ اس نے جب ان بزرگ کو دیکھا تو اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ اپنے ذہن میں یہ تصویر لے کر آیا تھا کہ وہ جس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے وہ کوئی عمر رسیدہ اور بارش شخص ہوگا، لیکن جب اس کا سامنا ایک کلین شیو شخص سے ہوا تو اسے حد سے زیادہ حیرت ہوئی۔ اس کی عمر بھی 40 کے آس پاس تھی۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس کوئی بینک میں کام کرنے والا نفیس افیسر لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تردد اور تذبذب کے اثرات دیکھے تو اس اللہ والے نے نرم لہجے میں کہا، اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں۔ دراصل ہمارے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ دین کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کے چہرے پر داڑھی، سر پر دستار اور بدن پر کوئی زرق برق جبہ لازمی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں کوئی خرابی نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں چیزوں سے زیادہ انسان کی نیت اور عمل کی اہمیت ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت صاف اور عمل مثبت ہے تو اللہ ہر حال میں اس کا مددگار ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کس بندے سے کون سا کام لے۔ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے ایک بندے سے بے مصرف اور خام خواہ پیدا نہیں کیا ہوتا۔ ہر شخص اس کائنات کا ایک ننھا سا پرزہ ہے جس کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، لہٰذا کبھی کسی کو حقیر اور فضول مت جانو۔ وہ اس اللہ والے کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا اور اپنی داستان غم پوری تفصیل کے ساتھ سنا ڈالی۔ ان صاحب نے کامل توجہ کے ساتھ اس کی بیتا سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، دھوبی میلے کپڑے کو دھوتا ہے اور میرا پروردگار صاف کو۔ جو شخص اس معاشرے میں جتنا زیادہ سچا اور کھرا ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی آزمائشوں سے گزر کر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت، میں نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ اللہ بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بے شک، اس اللہ والے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ اللہ واقعی ہر بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن شاید آپ نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا تھا آزمائشوں سے گزر کر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی میں نے بندے کے اپنے معبود کے پاس آنے کی بات کی تھی۔ سمجھ گیا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے میری درد بری کہانی تو سن لی، اب یہ بتا دیجئے کہ ایک بندے کو اپنے مالک کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے اوپر نازل ہونے والے ان مصائب کا سبب کیا ہے؟ میں کس طرح ان سے نجات حاصل پا سکتا ہوں؟ آپ نے ایک سوال کے اندر 3 سوالات پوچھ ڈالے ہیں، اس اللہ والے نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، میں اپنی فہم و فراست کے مطابق آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ ہمتاً گوش اس بزرگ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس اللہ والے نے کہنا شروع کیا، میں کوئی ستاروں کی چالیں اور ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا کوئی نجومی نہیں ہوں کہ آپ کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی کروں۔ جس مالک نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے وہی آپ کو اس سے باہر بھی نکالے گا۔ کب اور کس طرح یہ سب بھی پاک پروردگار ہی جانتا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کے مسائل اور اللہ سے نزدیکی کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آگے بڑھنے سے قبل انہوں نے لمحاتی توقف اختیار کیا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگے، انسان کی زندگی میں داخل ہونے والی مشکلات میں سے 99% کا وہ خود بالواسطہ یا بلا واسطہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر انسان دیانتداری کا استعمال کرتے ہوئے اپنی معاملات کو درست کر لے تو وہ مشکل خود بخود ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ باقی بچے 1% مسائل یہ صرف خوش قسمت لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پاک پروردگار جب اپنے کسی پسندیدہ بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے آزمائش کی بھٹی میں ضرور ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر و قیمت سے روشناس ہو جائے۔
انعام و کرام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورے کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب رہ گیا اللہ کے قرب کا معاملہ۔ انہوں نے ایک بار پھر توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولے، میں سمجھتا ہوں اللہ صرف عبادت اور ریاضت سے تو نہیں مل سکتا، اس کے قرب کے حصول کے لیے عبادت کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں کا تسلسل بھی جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کی مدد اور خدمت بھی عین عبادت ہے۔ قبلہ فی زمانہ چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے شاکی لہجے میں کہا، جہاں زندگی کے لالے پڑے ہوں وہاں انسان کے حق نیکی کرے گا۔ انسان کی اپنی جیب حالی ہو تو کیوں کر دوسروں کی مدد کر پائے گا۔ میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا، اس اللہ والے نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اگر ہر انسان اس وقت کا انتظار کرتا رہے کہ اس کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ تب نیکی کا کوئی کام کرے گا، تو اس ذہنیت کے ساتھ سمجھ لیں کہ دنیا میں نیکی کا وجود ہی نہ پیدا ہو جائے گا۔ نیکی اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے پیسے کی نہیں، ہمت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی ضعیف یا بیمار انسان کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرا دیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس طرح پوچھنے والے کو درست راستہ بتا دینا اور راستے میں پڑا ہوا کوئی کانٹا پتھر اس خیال سے ہٹا دینا کہ اس طرح سے گزرنے والوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ تمام افعال نیک کام ہیں جن کا بے حساب اجر ملتا ہے۔ اس اللہ والے کی بصیرت افروز باتوں نے اس کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر کیا۔ وہ شکستہ دل وہاں آیا تھا، مگر واپسی پر وہ بڑا حاصل پر امید اور مطمئن تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا برا وقت قریب الحتم ہے، بہت جلد وہ نامساعد حالات سے نکل آئے گا۔ جب بھی رب تعالیٰ کی جانب کوئی آزمائش آئے تو اسے کبھی مصیبت نہ جانو۔ بوقت رخصت اس جوان بزرگ نے نصیحت کی، اگر آپ غلطی پر نہیں تو وہ نام نہاد مصیبت بھی آپ کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہوگی۔ صوفیاء کے ہاں اسے مفید مصیبت کہا جاتا ہے جو نصیب والوں پر ہی نازل ہوتی ہے۔ اس نے ان بزرگ کی نصیحت کو ذہن نشین کرنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے ہی روز اسے بغیر پیسوں والی ایک چھوٹی سے نیکی کرنے کا موقع ملا۔ اس اللہ والے کی نصیحت اس کی یادداشت میں تازہ بتازہ تھی، چنانچہ اس نے وہ موقع ضائع نہ کیا، جس کے نتیجے میں اسے اغوا کر کے اس عقوبت خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی لیکن اسے ٹائم کا درست اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ کسی تاریک کمرے میں کرسی پر بندہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں پر دبیر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شاید اس پٹی کی وجہ سے اسے کمرے میں ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کمرے کی چھت سے الٹا لٹکا ہوا ہوا میں جھول رہا تھا۔ جب وہ حالت بے ہوشی سے نکلا تو اس نے کمرے میں ایک کرخت صورت شخص کو دیکھا، جس کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد اپنے کسی ساتھی کو اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ جواباً اس کے ساتھی نے اسے نیچے اتارنے کا حکم دیا تھا تاکہ باس اس سے پوچھ تاچھ کر سکے۔ اب وہ کرسی پر قسم پرسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو موڑ کر پشت پر مضبوط نائلون کی ڈوری سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں بھی کرسی کے پایوں کے ساتھ کس کر جکڑ دی گئی تھی۔ وہ ایک حد سے زیادہ حرکت نہ کر پا رہا تھا۔ ان لمحات میں اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، جن میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ شاید یہ سب سیٹھ کے داماد کا کیا درا ہے۔ 5 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی اور اس نے اغوا کر کے اسے یہاں پہنچا دیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ اس کا باس آ کر کیا سوال کرتا ہے۔ الٹا لٹکانے سے پہلے اس سے جو پوچھ گچھ کی گئی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے وہاں پکڑ کر لائے ہیں، کیونکہ اس کا نہ کبھی کسی گینگ سے کوئی تعلق رہا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑائی تھی، سوائے سیٹھ کے داماد کی کرپشن کے معاملے میں۔ وہ انہی متضاد حالات کے ساتھ مبرد آزما تھا کہ انسانی قدموں کی آواز کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید ان لوگوں کا باس اس سے پوچھ گچھ کرنے وہاں آیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آنے والا اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو چکا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کی کرخت آواز سماعت سے ٹکرائی، اگر تمہارا دماغ درست ہو گیا ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو، تم کس گروہ کے لیے کام کرتے ہو اور تم ہمارے معاملات میں کودنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں نے نہ پہلے ہی کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ اب کسی قسم کی غلط بیانی کروں گا۔ وہ نحیف مگر پورے اعتماد لہجے میں بولا، تم لوگوں کو شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا مجرموں کے گروہ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ امن پسند شہری ہوں، آپ ہاں مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلی بار اسے ایک اتفاق ہی سمجھا۔ اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے جس بات سے عاری لہجے میں کہا، لیکن پے در پے 3 بار یہ حرکت ہوئی تو ہم نے اس راستے کی نگرانی کی اور تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، آپ کون سی حرکت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا تم نے آج شام سے پہلے ایک سٹریٹ سے گزرتے ہوئے مخصوص انداز میں پڑے ہوئے 3 پتھروں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک طرف نہیں ہٹایا تھا؟ اس شخص نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ بے خوفی سے بولا، میں نے ان 3 چھوٹے بڑے پتھروں کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر سڑک سے ہٹایا تھا تاکہ وہاں سے گزرنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ کام میں نے ایک اللہ والے کے کہنے پر کیا تھا۔ کون اللہ والا؟ اس شخص نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اس نے اس اللہ والے نیک بندے کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا اور آخر میں کہا، ان بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ راستے میں پڑے ہوئے کانٹے یا پتھر کو ہٹا دینے سے بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں چھت سے الٹا لٹکا دیا جاؤں گا اور کسی گینگ سے وابستہ کر کے مجھے بے دردی سے زد و کوب کیا جائے گا۔ خدا را میری بات کو یقین کریں، مجھے یہاں سے جانے دیں، گھر میں میری بیوی اور بچی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم نے اس سے پہلے ان 3 پتھروں کو راستے سے نہیں ہٹایا؟ گنڈوں کے باس نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی بالکل، میں 100% راست کوئی سے کام لے رہا ہوں۔ وہ ایک لفظ
پر زور دیتے ہوئے بولا، میں تو اس راستے سے آج پہلی بار گزرا ہوں، تم اس ویران سڑک کی طرف کیا کرنے گئے تھے؟ باس نے ایک اہم سوال کیا۔ وہ علاقہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا، وہاں ایک ترقیاتی کام جاری ہے، میں ایک بے روزگار اور مصیبت کا مارا ہوا بندہ ہوں، اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ نوکری کے بعد میں صبح گھر سے نکلتا ہوں اور سورج ڈلنے کے بعد ہی میری واپسی ہوتی ہے، اس دوران کہیں اپنی سی وی کو ڈراپ کرتا ہوں اور کہیں انٹرویو دینے پہنچ جاتا ہوں، بس اسی خواری میں پورا دن نکل جاتا ہے۔ آج شام بھی میں سی وی کے علاقے میں ایک آفس سے نکلا اور تھکا ہارا پیدل ہی ایک سمت چل دیا۔ اس وقت میں حد درجہ مایوس اور پریشان تھا۔ پچھلے 5 ماہ سے جاری بے روزگاری نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ میں اپنے ہی دن میں چلا جا رہا تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں کب اس ویران راستے پر جا نکلا جہاں 3 پتھر ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہاں پڑے ہوئے تھے۔ شاید میری بدقسمتی مجھے کھینچ کر وہاں لے آئی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ راستے سے پتھر ہٹانے والی یہ نیکی اس قدر بھاری پڑ جائے گی۔ تمہاری باتوں سے سچائی چھلکتی ہے، اس شخص نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ان پتھروں کو تم نے نیکی اور بلائی کی غرض سے ہٹا دیا تھا، لیکن تمہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان پتھروں کا اپنی جگہ پر پڑے رہنا ہمارے لیے کتنا اہم تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے بولا۔ میں ان پتھروں کی وہاں موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، نہ جاننا تمہارے حق میں بہتر ہے، اس شخص نے سنگین لہجے میں کہا۔ ہم کوئی اچھے انسان نہیں، ہم ممنوع اشیاء کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے ان پتھروں کو نشانی اور رہنمائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ہم آج رات کے آخری پہر تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے، اگر اپنی زبان بند رکھو گے تو سلامت رہو گے، ورنہ میں سمجھ سکتا ہوں ورنہ کے بعد میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنی بیوی اور بچی کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی حماقت نہیں کروں گا، اسی میں تمہاری بلائی ہے، ونڈو کے باس نے معتدل انداز میں کہا۔ تم مجھے ایک شریف انسان لگے ہو، میں تمہارے روزگار کے لیے دعا کروں گا، تمہیں جلد ہی کوئی نوکری مل جائے تاکہ تم پریشان حال سنسان اور ویران سڑکوں پر مٹر گشت کرتے نہ پھرو۔ ایک خطرناک مجرم اس کے لیے دعا کر رہا تھا، اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کن الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کرے، لہٰذا اس نے خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کی 3 سالہ بیٹی بہت ہی معصوم اور بولی بالی تھی، ماں نے اسے بہلاپ سلا دیا تھا، لیکن خود وہ شوہر کے انتظار میں پوری رات جاگتی رہی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر بتائے رات بھر گھر سے باہر رہا ہو، اس لیے وہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتی اور متلاشی نظر سے گھر کے داخلی دروازے کو تکنے لگی۔ بلاخر فجر کے وقت اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ اطلاع کی گھنٹی کی آواز پر وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کے مانند دروازے کی جانب لپکی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا دل دک سے رہ گیا، سامنے اس کا شوہر دگردوں حالت میں کھڑا تھا، وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر لے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ اور تم کو اس حال تک کس نے پہنچایا؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، اس نے نحیف بھری آواز میں بیوی سے کہا۔ پہلے مجھے فریش ہو جانے دو، پھر بات کرتے ہیں۔ بیوی نے اس سے کوئی بحث و تکرار نہ کی اور وہ واش روم میں گھس گیا۔ اس نے آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ واش روم میں گزارا۔ جب وہ تر و تازہ ہو کر باہر نکلا تو اس دوران بیوی ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ناشتہ کے دوران اس نے بیوی کو خود پر اٹھنے والی افتاد کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس کی بیتا سننے کے بعد بیوی نے خالصتاً بیوی والا سوال کیا، تم نے گنڈو کو بتایا نہیں کہ تم ایک وکیل ہو؟ وہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ کسی وکیل اور کسی دلیل کو ہاتھ میں نہیں لاتے، اس نے بیزاری سے کہا۔ شکر کرو انہوں نے میری بات کو یقین کر لیا، اس لیے میں اس وقت تمہارے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں۔ باہر میں گئی نوکری، اس کی بیوی نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اب تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ کیا گھر میں بیٹھ کر انڈے دوں جن سے نکلنے والے چوزوں سے ہم کوئی پولٹری فارم کھولیں گے؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یا پھر بھوکے پیاسے گھر میں بند ہو کر اجتماعی خودکشی کا ارادہ ہے؟ بیوی نے اس کی طنز آمیز سنجیدہ بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، میں تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گئی۔ کون سی بات؟ اس نے دلچسپی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر اندر کمرے میں گھس گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی بیوی اسے کون سی انوکھی بات بتانے والی ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا، یہ کل دن میں کوریئر والا دے کر گیا تھا۔ اس نے مذکورہ لیٹر اپنے شوہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، چلو میں کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے بیوی کے ہاتھ سے وہ لیٹر لیتے ہوئے سرسری انداز میں کھولا۔ آئندہ 2 منٹ میں وہ اس لیٹر کو کھول کر 2 مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ اس کے دوران میں بیوی کی نظر مسلسل اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے جوش بھری آواز میں استفسار کیا، تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، مجھے بھی بتاؤ آخر اس لیٹر میں ہے کیا؟ یہ ایک اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، وہ مسرت سے لبریز لہجے میں بولا۔ مجھے ایک ٹریڈنگ کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کی جاب مل گئی ہے، ابتدائی تنخواہ 80,000 روپے ہے، 3 ماہ کے بعد وہ لوگ میرے کام کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ میں اضافہ کریں گے۔ اس خوشخبری نے بیوی کو نہال اور سرشار کر دیا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھا، وہ پچھلے 5 ماہ میں پتہ نہیں کہاں اپلائی کر چکا تھا، 1 درجن سے زیادہ آفیسز میں اس کا انٹرویو بھی ہو چکا تھا، یہ ٹریڈنگ کمپنی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ آج کا دن بلکہ گزشتہ روز اس کے لیے نہایت مبارک ثابت ہوا تھا، حالانکہ پچھلی رات اس نے بڑی اذیت میں گزاری تھی۔ اس رات کا بھیانک تصور نے اسے لرزا دیا، اسی لمحے اس کے ذہن میں اللہ والے کے یہ الفاظ تازہ ہو گئے، اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں تو یقین کریں آپ پر نازل ہونے والی مصیبت آپ کے لیے نفع بخش اور بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ صوفیاء کے ہاں ایسی آزمائش کو مفید مصیبت کہا جاتا ہے۔ ایک باعزت اور مستحکم ملازمت مل جانے کی خوشی تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے اطمینان کا یہ سبب تھا کہ وہ اپنے پروردگار کی آزمائش میں پورا اترا تھا۔